سوچو اگر ہمارے باڈی میں بونز نہ ہوتے تو ہم کیسے دکھائی دیتے؟ بالکل ایک جلی کی طرح جس کا کوئی خاص شیپ یا اسٹرکچر نہیں ہوتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم ایکسپلین کریں گے اسکیلیٹن سسٹم، ٹائپس، اسٹرکچر اینڈ فنکشن آف اسکیلیٹن۔ تو آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ واٹ از اسکیلیٹن سسٹم؟ اٹ از دا بونی فریم ورک وچ گیوز شیپ، پروٹیکشن اینڈ سپورٹ اور باڈی۔ اسکیلیٹن سسٹم ہماری باڈی میں بون سے بنا ہوا ایک ایسا فریم ورک ہے جو باڈی کو شیپ دیتا ہے۔ اسی کی وجہ سے ہم سیدھے کھڑے ہو سکتے ہیں، چل پھر سکتے ہیں۔ اگر اسکیلیٹن نہ ہوتا تو ہم تو بس زمین پر ڈیر ہو جاتے۔ اسکیلیٹن باڈی کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ ہماری باڈی کے اندر بہت سی نرم اور نازک ارگنز ہے جیسے ہارٹ، لنگز اینڈ برین۔ اسکیلیٹن ان سب کا پروٹیکشن کرتا ہے، جیسے ہماری اسکل برین کی حفاظت کرتی ہے اور ریبز ہارٹ اور لنگز کی۔ باڈی کو سپورٹ بھی دیتا ہے تاکہ ہم کھڑے ہو سکے، بیٹھ سکے اور ایکٹیویٹیز کر سکے۔ Types of skeleton. They have two types, exoskeleton and endoskeleton. Exoskeleton are present on the outer surface of the body. Exo means outside, یعنی باہر۔ یہ وہ skeleton ہے جو باڈی کے اوپر present ہوتا ہے۔ کچھ animals جیسے insect یا crabs کو کبھی دیکھا ہوگا، ان کے اوپر ایک hard covering ہوتی ہے جو ان کی protection کرتی ہے۔ اسی covering کو کہتے ہیں exoskeleton. Endoskeleton are present inside the body. Endo mean inside، یعنی اندر۔ یہ باڈی کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہ bones اور cartilage سے بنا ہوتا ہے۔ ہماری باڈی کا انڈوسکیلیٹن ٹوٹل 206 بونز سے مل کر بنا ہے۔ یہ سب بونز مل کر باڈی کو پروٹیکشن، سپورٹ اور موومنٹ کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ اسٹرکچر آف انڈوسکیلیٹن، اس کو مزید دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے، ایکزیل اسکیلیٹن اینڈ اپینڈیکولر اسکیلیٹن۔ ایکزیل اسکیلیٹن فارم دا ایکسس آف اور باڈی، اس میں وہ بونز شامل ہے جو ہماری باڈی کے ایکسس یعنی سینٹرل حصے میں ہوتی ہے، جیسے اسکل، ورٹیبرل کالم اینڈ رب کیج، اور اس میں ٹوٹل 80 بونز ہوتے ہیں۔ اس کا مین فنکشن امپورٹنٹ ارگنز جیسے برین، ہارٹ اور لنگز کو پروٹیکشن دینا ہے۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں اسکل کی۔ دا اسکل از دا بونی اسٹرکچر دیٹ پروٹیکٹ دا برین اینڈ سپورٹ دا اسٹرکچر آف دا فیس۔ اسکل یعنی کھوپڑی انسانی جسم کا بون سے بنا ہوا وہ اسٹرکچر ہے جو برین کو پروٹیکٹ کرتا ہے اور فیس کو شیپ دیتا ہے۔ ایکزیل اسکیلیٹن کے 80 بونز میں سے ٹوٹل 29 بونز اسکل بناتی ہے، اور ان 29 بونز کو ہم مزید 3 حصوں میں بانٹ سکتے ہیں، کرینیل، فیشیل، ہائیڈ اینڈ ایئر بون۔ کرینیل بونز، ان 29 میں سے اونلی 8 بونز کو کرینیل کہتے ہیں جو برین کو پروٹیکٹ کرتے ہیں۔ دا کرینیم از آلسو کالڈ دا برین باکس۔ دا نیمز اینڈ نمبرز آف دیز 8 بونز آر 1 فرنٹل بون، 2 ٹیمپورل، 1 سپینائڈ، 2 پیرائٹل، 1 آکسیپیٹل اینڈ 1 ایتھمائڈ۔ میمورائزنگ ٹپس فار کرینیل بونز۔ Funny people try odd sports every day. Funny for frontal, people for parietal, try for temporal, odd for occipital, sports for sphenoid, and everyday for ethmoid. فیشیل بونز، 29 میں سے 14 بونز ہماری فیس کا ڈھانچہ بناتی ہے اور ان کو کہتے ہیں فیشیل بونز۔ انہی کی وجہ سے ہماری فیس کو ایک خاص شکل ملتی ہے۔ These 14 bones are given below: 2 nasal, 2 lacrimal, 1 vomer, 2 maxilla, 2 palatine, 2 inferior nasal concha, 2 zygomatic and 1 mandible. Memorizing tips for facial bones. Nice little zoom monkeys make pretty interesting vacation plans. Nice for nasal bone, little for lacrimal, zoo for zygomatic, monkey for maxilla, make for mandible, pretty for palatine, interesting for inferior nasal concha, and vacation plan for vomer. ہائیڈ بون، یہ ایک چھوٹی سی بون ہے جو ہماری تھروٹ میں ٹنگ کی بیس پر لوکیٹڈ ہے۔ یہ کسی دوسرے بون کے ساتھ کنیکٹڈ نہیں ہوتا بلکہ مسلز اور لیگمنٹس کے ذریعے سپورٹ لیتا ہے۔ اس کا کام اسپیکنگ اور سوالونگ میں ہیلپ کرنا ہے۔ ایئر بونز، دونوں ایئر میں 3 بہت چھوٹی اور نازک بونز ہوتی ہے جن کو کہا جاتا ہے آسیکلز۔ یہ بون ساؤنڈ کو انر ایئر تک پہنچانے میں ہیلپ کرتی ہے جس کی وجہ سے ہم سن پاتے ہیں۔ دیئر نیمز آر میلیس، انکس اینڈ اسٹیپس۔ دا اسٹیپس از دا اسمالسٹ بون آف اور باڈی۔ میمورائزنگ ٹپس فار ایئر بونز: میک اٹ ساؤنڈ، میک فار میلیس، ایٹ فار انکس اینڈ ساؤنڈ فار اسٹیپس۔ سو یہ تھی اسکل کی ٹوٹل 29 بونز جن میں شامل ہے 8 کرینیل، 14 فیشیل، 1 ہائیڈ اینڈ 6 ایئر بونز۔ The second component of axial skeleton is vertebral column. It is a flexible bony structure made up of a series of small bones called vertebrae. Vertebral column جسے ہم spine یا بیک بون بھی کہتے ہیں، ایک لچکدار بونز کا ڈھانچہ ہوتا ہے جو چھوٹی سی بونز سے مل کر بنا ہوتا ہے جن کو کہتے ہیں vertebrae۔ یہ اسپائنل کارڈ کی حفاظت کرتا ہے، اسکل کی ویٹ کو اٹھاتا ہے اور باڈی کو سیدھا کھڑا رکھتا ہے۔ اسٹرکچر آف vertebral column، یہ ٹوٹل 33 بونز پر مشتمل ہے۔ ان بونز کو 5 مین ریجنز یعنی حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے: سرویکل، thoracic، لمبر، سیکرل اینڈ کوکیجیل۔ ہر ریجن میں ورٹیبرے کی اسپیسیفک تعداد ہوتی ہے۔
सर्विकल वर्टिब्रे निक रीजन में लोकेटेड है और इनमें टोटल 7 वर्टिब्रे होती है, यानी C1 से C7 तक। सर्विकल 1 को एटलस कहते हैं और इस स्कल को सपोर्ट करता है। सर्विकल 2 को एक्सिस कहते हैं और इस स्कल को घूमने में मदद करता है। दूसरा हिस्सा है थोरेसिक वर्टिब्रे। ये थोरेसिक यानी चेस्ट रीजन में लोकेटेड है और इनमें टोटल 12 वर्टिब्रे होती है। हर थोरेसिक वर्टिब्रा एक रिब के साथ कनेक्टेड होता है और ये चेस्ट रीजन को सपोर्ट करता है। इसको काउंट किया जाता है T1 यानी थोरेसिक 1 से T12 तक। लंबर वर्टिब्रे लोअर बैक रीजन में लोकेटेड होते हैं और इनमें टोटल 5 बोन्स शामिल है। ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है क्योंकि अपर बॉडी का वेट उठाती है। इसको काउंट किया जाता है L1 से L5 तक। सेक्रल वर्टिब्रे में टोटल 5 बोन्स शामिल है, यानी S1 से S5 तक, लेकिन ये 5 बोन्स मिलकर एक सिंगल बोन बनाती है जिनको कहते हैं सेक्रम। ये पेल्विस के साथ कनेक्टेड होता है। कॉकेजियल में टोटल 4 वर्टिब्रे होती है, लेकिन ये फ्यूज होकर 1 बोन बनाती है जिसको कॉकेक्स कहा जाता है। इट इज आल्सो कॉल्ड टेल बोन। मेमोराइजिंग टिप्स फॉर वर्टिब्रल कॉलम। कैन द लाइन सिट कामली, कैन फॉर सर्विकल, T फॉर thoracic, लाइन फॉर लंबर, सिट फॉर सेक्रम एंड कामली फॉर कॉकेक्स। देयर आर टोटल 33 वर्टिब्रे, लेकिन सेक्रम और कॉकेक्स में चूंकि बोन्स फ्यूज होती है इसलिए हम इनको एक एक बोन के हिसाब से काउंट करते हैं, तो इस हिसाब से टोटल बनते हैं 26। एक्सियल स्केलेटन का तीसरा कंपोनेंट है रिब केज। इट इज अ बोनी स्ट्रक्चर इन द चेस्ट दैट सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट वाइटल ऑर्गन्स सच एज हार्ट एंड लंग्स। ये चेस्ट में बोन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर है जो बॉडी के वाइटल ऑर्गन्स जैसे हार्ट एंड लंग्स को प्रोटेक्ट करता है और ये सांस लेने में भी हेल्प करता है। रिब केज 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, स्टेरनम और थोरेसिक वर्टिब्रे से बना होता है। इसमें टोटल 24 रिब्स होते हैं, यानी 12 पेयर्स। रिब्स आर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स: ट्रू रिब्स, फॉल्स रिब्स एंड फ्लोटिंग रिब्स। ट्रू रिब्स आर दोज रिब्स व्हिच आर डायरेक्टली कनेक्टेड विद स्टेरनम थ्रू कार्टिलेज। ये डायरेक्टली स्टेरनम के साथ कार्टिलेज के जरिए कनेक्टेड होते हैं। इसमें टोटल 14 रिब्स शामिल है, यानी फर्स्ट 7 पेयर्स। False ribs are not directly connected with sternum, but they are connected with true ribs. ये सीधे sternum से नहीं बल्कि true ribs के साथ connected होते हैं और indirectly sternum के साथ। इनमें शामिल है सिर्फ 3 pairs यानी 6 ribs, 8, 9 and 10th pair। फ्लोटिंग रिब्स आर नॉट कनेक्टेड विद स्टेरनम। ये बिल्कुल भी स्टेरनम के साथ कनेक्टेड नहीं होते। ये सिर्फ पीछे थोरेसिक वर्टिब्रे से कनेक्टेड होती है। इसमें 11th एंड 12th पेयर यानी 4 रिब्स शामिल है। मेमोराइजिंग टिप्स फॉर रिब्स। ट्रू फ्रेंड्स फ्लोट। ट्रू रिब्स द फर्स्ट 7 पेयर्स आउट ऑफ 12। फॉल्स रिब्स द 8th, 9th एंड 10th पेयर। फ्लोटिंग रिब्स द लास्ट 11th एंड 12th पेयर। स्टेरनम चेस्ट के सामने वाली फ्लैट और लंबी बोन है जो रिबकेज की सेंटर में मौजूद होता है। ये बोन रिबकेज को स्टेबिलिटी और सपोर्ट देती है और ट्रू रिब्स यानी फर्स्ट 7 पेयर्स ऑफ रिब्स इसके साथ कोस्टल कार्टिलेज के जरिए अटैच होती है। देयर आर 3 पार्ट्स ऑफ स्टेरनम: मेनेबुरम, बॉडी एंड जिपाइड प्रोसेस। मेनेबुरम स्टेरनम का ऊपर वाला हिस्सा बनाता है। क्लेविकल और फर्स्ट 2 रिब्स इनके साथ कनेक्टेड होती है। बॉडी स्टेरनम के बीच का हिस्सा है और 3 से लेकर 7 तक रिब्स इससे कनेक्टेड होती है। जिपाइड प्रोसेस स्टेरनम का नीचे वाला छोटा और नुकेला हिस्सा है। ये सॉफ्ट होता है और एज के साथ साथ इसकी ऑसिफिकेशन होती है यानी सख्त होता जाता है। सो द टोटल बोन्स इन आवर रिब केज इज 25। 12 रिब्स चूंकि पैर में होते हैं इसलिए हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ एंड 1 स्टेरनम बोन। ह्यूमन बॉडी में टोटल 206 बोन्स है। इनमें से ओनली 80 बोन्स एक्सियल स्केलेटन बनाता है, जिनमें शामिल है 29 स्कल बोन्स, 26 वर्टिब्रल कॉलम एंड 25 रिब केज। एपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ द बोन्स दैट आर अटैच्ड टू द एक्सियल स्केलेटन इंक्लूडिंग द लिम्स एंड गर्डल्स। एपेंडिकुलर एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है अपेंडेज, जैसा कि नाम से जाहिर है। एपेंडिकुलर स्केलेटन में वो बोन्स शामिल है जो हाथ, पैर और इनको बॉडी से कनेक्ट करने वाली स्ट्रक्चर्स यानी गर्डल्स को बनाती है। इसका प्राइमरी फंक्शन है मूवमेंट यानी हरकत को आसान बनाना और आर्म्स एंड लेग्स को शेप देना। इसमें टोटल 126 बोन्स होती है और ये बोन्स हमारी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी और मूवमेंट प्रोवाइड करती है। स्ट्रक्चर ऑफ एपेंडिकुलर स्केलेटन, इसको 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है: गर्डल्स एंड लिम्स। गर्डल्स आर द स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट द लिम्स टू द एक्सियल स्केलेटन। ये वो स्ट्रक्चर है जो हमारी लिम्स को एक्सियल स्केलेटन के साथ अटैच रखती है। ये हमारी स्केलेटन सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है जो सिर्फ अटैचमेंट का काम नहीं करता बल्कि और भी बहुत सी फंक्शंस परफॉर्म करता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गर्डल्स इन आवर बॉडी: पेक्टोरल गर्डल एंड pelvic girdle। पेक्टोरल गर्डल अटैच द अपर लिम्स टू द एक्सियल स्केलेटन। ये हमारी अपर लिम्स यानी बाजुओं को एक्सियल स्केलेटन से अटैच करती है। इट इज आल्सो कॉल्ड शोल्डर गर्डल। इनको इस तरह डिजाइन किया गया है कि हमारी बाजुओं को ज्यादा हरकत फराहम कर सके। इसी की वजह से हम अपने बाजुओं को मुख्तलिफ डायरेक्शन में उठा सकते हैं। इसमें टोटल 4 बोन्स होती है: 2 क्लेविकल्स एंड 2 स्केपुला। द क्लेविकल आर आल्सो कॉल्ड द कॉलर बोन और इस स्टेरनम को स्केपुला से कनेक्ट करता है। ये एस शेप का होता है। द स्केपुला आर आल्सो कॉल्ड द शोल्डर ब्लेड। ये थोरैक्स के डॉर्सल यानी बैक साइड पर अटैच होता है और ये उन मसल्स के लिए एक अटैचमेंट पॉइंट है जो शोल्डर और आर्म्स को हरकत देता है।
The pelvic girdle attach the lower limbs to the axial skeleton. یہ ہماری lower limbs یعنی ٹانگوں کو axial skeleton سے جڑتی ہے. اس کا مین فنکشن باڈی ویٹ کو سپورٹ کرنا اور اسٹیبلٹی پرووائڈ کرنا ہے. یہ پوری اپر باڈی کا ویٹ ٹانگوں میں منتقل کرتا ہے اور چلنے دوڑنے اور کڑے ہونے کے لیے ایک مضبوط بنیاد پرووائڈ کرتا ہے. یہ پیکٹورل گرڈل کی نسبت کم لچکدار لیکن زیادہ اسٹیبل ہوتا ہے. یہ ہپ ریجن میں لوکیٹڈ ہے اور 2 بونز سے بنا ہوتا ہے, ایلیم اینڈ ایسچیم. سو یہ تھے دونوں گرڈلز جن کا بنیادی کام سپورٹ, اسٹیبلٹی اور اٹیچمنٹ پوائنٹ پرووائڈ کرنا ہے. The total bones in girdle is 6, 4 pectoral and 2 pelvic. Limbs are the extended parts of the body used for movement and performing tasks. Limb کا مطلب ہوتا ہے بازو اور ٹانگیں, یعنی وہ پارٹس جو باڈی سے باہر نکلے ہوتے ہیں اور موومنٹ اینڈ ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز پرفارم کرنے میں مدد دیتے ہیں. ہمارے پاس ٹوٹل 4 limbs ہے, 2 upper limbs and 2 lower limbs. The upper limbs refers to the parts of the body that extend from the shoulder to the fingers. Upper limbs سے مراد ہماری باڈی کے وہ حصے ہیں جو شولڈر سے شروع ہو کر فنگرز تک پھیلے ہوئے ہیں, جنہیں ہم ہاتھ اور بازو کہتے ہیں. ان کا کام ہے ہولڈنگ, lifting, writing, throwing and pulling میں ہیلپ کرنا. اسٹرکچر آف اپر لمبس, اس میں ٹوٹل 60 بونز ہوتے ہیں اور ان بونز کو 4 پارٹس میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے, آرم, ریسٹ, پام اینڈ فنگر بونز. سب سے پہلے آتا ہے آرم. اس کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے, اپر آرم اینڈ فور آرم. اپر آرم یعنی شولڈر سے ایلبو تک کا حصہ, یہ صرف ایک ہی بون ہوتی ہے جسے ہم ہیمرس کہتے ہیں. یہ باڈی کی سب سے لمبی بونز میں سے ایک ہے. ایلبو کے بعد فور آرم کا حصہ شروع ہوتا ہے. اس میں 2 بونز ہوتی ہے, ریڈیس اینڈ النا. ریڈیس تھمب والی سائڈ پر ہوتی ہے اور النا لٹل فنگر والی سائڈ پر. یہ دونوں بونز ایک دوسرے کو پیرالل ہوتے ہیں اور جب ہم اپنا ہاتھ گھماتے ہیں تو یہ بونز ایک دوسرے پر کراس بھی ہوتے ہیں. اس کے بعد آتی ہے ریسٹ, جن کو ہم کلائی کہتے ہیں. یہاں پر 8 چھوٹی چھوٹی بونز ہوتی ہے جنہیں کہتے ہیں کارپل بونز. یہ بونز 2 روز بناتی ہے اور انہی کی وجہ سے ہماری کلائی میں فلیکسیبلٹی ہے. The 2 rows are proximal row and distal row. proximal row میں 4 بونز ہے اور یہ فور آرم کے بالکل قریب پریزنٹ ہوتے ہیں. ان کے نیمز ہے اسکیپائڈ, لیونیٹ, ٹرائکویٹرم اینڈ پیزیفارم. ڈسٹل رو میں بھی 4 بونز ہے جو کہ پام کے بالکل قریب ہوتے ہیں. ان کے نیمز ہے ٹراپیزیم, ٹراپیزائڈ, ہیمیٹ اینڈ کیپیٹیٹ. ریسٹ کے بعد آتی ہے پام یعنی ہتھیلی. یہ 5 بونز پر مشتمل ہے جسے میٹا کارپل بونز کہتے ہیں. ہر انگلی کے نیچے ایک میٹا کارپل ہوتا ہے. پام کے بعد آخر میں ہوتی ہے فنگرز. اس میں ٹوٹل 14 بونز ہے اور یہ پیلنجز کہلاتے ہیں. سنگولر کہا جائے تو پیلنگز. تھم میں 2 پیلنجز یعنی پروکسیمل پیلنگز اینڈ ڈسٹل پیلنگز. باقی چاروں میں سے ہر ایک فنگر میں 3 پیلنجز ہے یعنی پروکسیمل پیلنگز, میڈل پیلنگز اینڈ ڈسٹل پیلنگز. تو اس حساب سے ایک ہاتھ میں ٹوٹل 30 بونز بنتے ہیں. 1 ہیمرس, 1 النا, 1 radius, 8 carpals, 5 metacarpals and 14 phalanges is equal to 30 bones. اور دونوں ہاتھوں میں 30 plus 30 is equal to 60 bones. So the total bones in the upper limbs is 60. The lower limbs are the paired structure of the body that extend from the hip to the toes. یہ وہ structure ہے جو hip یعنی کمر سے شروع ہو کر پیر کے انگلیوں تک پھیلے ہوئے ہے. Lower limbs کا main function body weight کو سپورٹ کرنا, standing, walking and running میں ہیلپ کرنا, بیلنس برقرار رکھنا اور locomotion یعنی موومنٹ میں ہیلپ کرنا ہے. Structure of lower limbs. Lower limbs میں بھی 30 bones ہوتی ہے. اب ہم انہیں اوپر سے نیچے تک ترتیب سے پڑھیں گے. Lower limbs کے bones کو 6 گروپ میں ڈیوائڈ کیا جاتا ہے, thigh, knee, leg, اینکل, فوٹ اینڈ ٹوز. سب سے پہلے آتی ہے تائی یعنی ران کا حصہ. یہ صرف ایک بون ہوتی ہے جو کہ باڈی کی سب سے لمبی اور مضبوط بون ہے. اسے کہتے ہیں فیمر. یہ ہپ جوائنٹ سے سٹارٹ ہوتی ہے اور نیچے نی جوائنٹ تک جاتی ہے. اس کے بعد آتا ہے نی. نی جوائنٹ میں ایک چھوٹی سی بون ہوتی ہے جو گھٹنے کو پروٹیکٹ کرتی ہے. اس بون کو کہتے ہیں پیٹیلا, آلسو کالڈ نی کیپ. یہ ٹرائنگولر شیپ کا ہوتا ہے. نی سے لے کر اینکل تک کا حصہ لیگ کہلاتا ہے جس میں 2 بونز ہوتی ہے, ٹیبیا اینڈ فیبولا. ٹیبیا بڑی والی بون ہے اور یہ انر سائڈ پر ہوتا ہے. فیبولا پتلی بون ہے اور یہ آؤٹر سائڈ پر ہوتا ہے. اس کے بعد آتا ہے اینکل. اس میں ہوتی ہے 7 بونز جسے کہتے ہیں ٹارسلز. ان کے نیمز ہے ٹیلس, آلسو کالڈ اینکل بون, کیلکینیس, آلسو کالڈ ہیل بون, نیویکولر, میڈیل کیونیفارم, انٹرمیڈیٹ کیونیفارم, لیٹرل کیونیفارم اینڈ کیوبائڈ. اینکل کے بعد جو فوٹ کا فلیٹ پارٹ ہے جسے ہم فوٹ آرک یا مڈ فوٹ کہتے ہیں, اس میں ہوتی ہے 5 بونز, تھرڈ میٹا ٹارسل بونز. ہر ٹو کے نیچے ایک میٹا ٹارسل بون ہوتا ہے. ٹوز میں بھی بالکل فنگرز کی طرح پیلنجز ہوتی ہے. بگ ٹو میں 2 بونز, باقی سب میں 3 بونز ہے. ایک لوور لمب میں ٹوٹل 30 بونز ہے. 1 فیمر, 1 پیٹیلا, 1 ٹیبیا, 1 فیبولا, 7 ٹارسلز, 5 میٹا ٹارسلز and 14 phalanges is equal to 30 bones. The total bones in lower limbs is 30 right leg plus 30 left leg is equal to 60 bones.
سو یہاں پر اپینڈیکولر اسکیلیٹن ختم ہوتا ہے اینڈ دا ٹوٹل بونز ان اپینڈیکولر اسکیلیٹن از 6 گیرڈل بون, 60 upper limbs, 60 lower limbs is equal to 126 bones. The total bone in our body is 80 axial skeleton and 126 appendicular skeleton bones is equal to 206 bones. Next video میں ہم bones کے type, structure and functions کو explain کریں گے. Subscribe.